وہ گھر کبھی بھی غربت کی دلدل سے نہیں نکل سکتا جس گھر کے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوں۔ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو اس کی آنکھ کے اوپر کا پردہ کٹ گیا۔ وہ کہتا ہے تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میری آنکھ کے اندر مٹی جمنے لگی، چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرات جمنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کے اوپر 2 پردے بنائے، یہ پردے کھلتے بھی ہیں بند بھی ہوتے ہیں۔ دراصل آنکھیں نازک ہیں اور اس سے کہیں زیادہ یہ قیمتی بھی ہیں۔ اب ان قیمتی آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے، ان قیمتی مٹیریل کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جھاڑو کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر 2 پردے بنائے۔ انسان جب سوتا ہے تو یہ 2 پردے آپس میں مل جاتے ہیں۔ دراصل یہ انسان کی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان دہ چیز آنکھوں کے اندر نہ چلی جائے، کیونکہ یہ قیمتی مٹیریل ہے۔ اس قیمتی مٹیریل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر 2 پردے بنائے۔ خیر، اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ کے دوران آنکھ کے اوپر کا گوشت کا ٹکڑا کٹ گیا۔ اب اس کی آنکھ ہر وقت ننگی رہتی، اس کی آنکھ ہر وقت بالکل ننگی رہنے لگی۔ اس پر مصیبت یہ آن پڑی کہ ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ کے اندر مٹی جم جاتی، آنکھ کے اندر گرد و غبار جم جاتا۔ جب مٹی جم جاتی تو آنکھ کو دھونا پڑتا۔ وہ بیچارہ دن میں 50 مرتبہ پانی سے آنکھ کو دھوتا تھا۔ مجھے بتاؤ، دن میں 50 مرتبہ آنکھ کو دھونا کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ دھوتے دھوتے تنگ آ گیا، اس کی زندگی اجیرن بن گئی، اس کی زندگی عذاب بن گئی۔ جب اس کی زندگی عذاب بنی، اجیرن بنی، جب وہ اپنی زندگی سے تنگ آیا تو اس نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکہ کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ کچھ دن بعد کچھ لوگ اس کے پاس عیادت کرنے کو گئے، اس سے حال چال پوچھا تو اس نے رو کر کہا بھائیو، آنکھ کا چھوٹا سا پردہ ہی تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ آنکھ کا معمولی سا چھوٹا سا پردہ ہی تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں۔ کسی تجربہ کار ڈاکٹر کو میرے پاس بلاؤ، اسے کہو کہ میری آنکھ کے اوپر نیا پردہ ڈال دے، مگر ڈاکٹر جواب دے گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کام ہم سے نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی طرف سے دی گئی عطا تھی، اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت تھی، اس نے اپنی نعمت واپس لے لی۔ ایک پردے کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آنکھوں کے اوپر یہ جو پردہ ہے، آنکھوں کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جھاڑو بنائے ہیں، اس ایک جھاڑو کی قیمت اتنی ہے کہ لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کا جھاڑو اتنا قیمتی ہے وہ گھر کتنا قیمتی ہوگا؟ جس آنکھ کا پردہ اتنا قیمتی ہے وہ آنکھ کتنی قیمتی ہوگی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے وقت ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا، گھر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ذرا جا کر ان سے پوچھیں جو سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بھی دل ہیں، ان کے بھی شوق ہیں، ان کی بھی تمنائیں ہیں، ان کے بھی دل کے اندر حسرتیں ہیں، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ کاش ہمارے اوپر بھی سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ہوتی۔ وہ خیمے لگا کر زندگی گزار رہے ہیں اور تو اپنے گھر کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو چھت کے نیچے سکون کی سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے اوپر نیلی چھت کے علاوہ گھر کی چھت بھی عطا فرمائی ہے میرے رب نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، بے برکتی کے جنازے اٹھ جائیں، تمہارا گھر پریشانیوں کی دلدل سے نکل جائے، اگر تم اپنے گھر کو
بے برکتی کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی بھی شکر گزاری کیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ اس واقعے نے لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سنائیے نا وہ سبق آموز واقعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا اور تیسرا جو تھا وہ نابینا تھا۔ ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا۔ ان تینوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں، انسانی صورت میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا، کہا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا میں شکل سے بے شکل ہوا پڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس بیماری کی دلدل میں پھنسایا ہے لوگوں کو گھن آتی ہے، لوگ اسی بیماری کی وجہ سے، میرے کوڑھے پن کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے گھن کرتے ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے اس بیماری سے نکال دو۔ فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کی بدصورتی خوبصورتی میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی، اللہ تعالیٰ نے اسے موٹا تازہ کر دیا، صحت مند بنا دیا، اسے خوبصورت بنا دیا۔ وہ خود کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر اتنا بڑا کرم۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ تجھے مال کی ضرورت تو نہیں؟ کہا میں اونٹ بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، مجھے اونٹ عطا کیے جائیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے رزق وسیع عطا کرے۔ اب فرشتے نے دعا کی کہ یا اللہ اسے عمدہ اونٹنیوں سے نواز، عمدہ اونٹنیوں سے نواز۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی مال سے نوازا، اونٹنیوں سے نوازا، اونٹوں سے نوازا، یہاں تک کہ یہ اونٹ ریوڑ کی شکل اختیار کر گئے اور وادیاں اس کے ریوڑ سے بھر گئے۔ اس کے بعد یہ فرشتہ گنجے کا امتحان لینے کے لیے گنجے کے پاس گیا جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، وہ شکل سے بد شکل ہوا پڑا تھا۔ اس کے پاس گیا، کہنے لگا تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے سر کے اوپر بال نہیں ہے، بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مجھ سے گھن آتی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ میرے قریب نہیں آتے، اور یہ کمی میرے لیے بہت بڑی کمی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے اس کمی سے نکال دو، میرا گنجا پن دور کر دو۔ فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بال عطا کر دیے، اس کا سر بڑا ہی خوبصورت بن گیا۔ پھر فرشتے نے کہا تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میں گائے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے دعا کی یا باری تعالیٰ اسے عمدہ گائے سے نواز۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عمدہ گائے سے نوازا اور مالا مال کر دیا۔ پھر یہی فرشتہ نابینے کا امتحان لینے کے لیے، اندھے کا امتحان لینے کے لیے، جو دنیا کی رونقیں دیکھنے سے کمزور تھا، معذور تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس نے کہا میری آنکھیں نہیں، میں دنیا کی رونقیں دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، میری آنکھیں لوگوں کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، میں نہیں جانتا حضرت انسان کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے، اگر یہ جان لوں تو میرے لیے اتنا انعام کافی ہے، اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی عطا کر دیا۔ اب وہ دنیا کی رونقیں دیکھ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا معجزہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر اس قدر مہربان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں سے نواز دیا۔ اب وہ شکر پڑھنے لگا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فرشتے نے کہا یہ بتا کہ تجھے مال کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہا کہ مجھے بکریوں کا شوق ہے، بکریوں کا بڑا شوقین ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بکریاں عطا کرے۔ فرشتے نے دعا کی یا اللہ اسے عمدہ بکریوں سے نواز۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، اس نابینے کو عمدہ بکریوں سے نوازا۔ اب کوڑھی کو شفا بھی مل گئی، خوبصورت جسم بھی مل گیا، اسے مال بھی مل گیا، گنجے کو اس کے سر کے بال بھی مل گئے، اسے خوبصورتی بھی مل گئی۔ اس نابینے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی سے نوازا، آنکھوں سے نوازا،
اور مال سے نوازا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد ان تینوں کا امتحان لینے کے لیے فرشتہ انسانی روپ میں اور بیماروں کی سی شکل اختیار کر کے، بیماروں کا سا چہرہ اختیار کر کے سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا۔ کوڑھی اس وقت کا بہت بڑا امیر ترین انسان بن چکا تھا، اس کے پاس بھینسیں تھی، گائے تھی، اونٹ تھے، بہت بڑا مال تھا۔ غریبانہ شکل اختیار کر کے اس کے پاس گیا، قریب جا کر کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، کہیں جا رہا تھا اور میرے پاس کھانے پینے کا جو ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میری سواری بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت سارا مال دیا ہے، تو کوڑھی تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے شفا دی، اور شفا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال بھی دیا۔ اس نے کہا کس نے مال دیا؟ میں تو خاندانی امیر تھا، تجھے کس نے کہا مجھے اللہ نے مال دیا؟ یہ مال تو میرے والدین کی وراثت سے مجھے ملا، آبا و اجداد کی وراثت سے مجھے ملا، میں تو جدی پشتی خاندانی امیر ہوں، تو مجھے کوڑھی کہہ رہا ہے؟ میں تو کوڑھی تھا ہی نہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ میں تو کوڑھی نہیں تھا اور میں تو جدی پشتی امیر تھا، مال و دولت والا تھا، تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جا، میں دعا کرتا ہوں جس طرح تو پہلے تھا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی بنا دے، تو کوڑھی تھا اللہ تعالیٰ تجھے کوڑھی ہی بنا دے۔ اسے بد دعا دیتے ہی فرشتہ آگے چلا گیا۔ یہ کوڑھی امتحان میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ فرشتہ گنجے کے پاس چلا گیا، گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو جواب کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹے پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی گنجا بنا دے، اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی ضرورت مند بنا دے جس طرح تو پہلے تھا۔ یہ بد دعا دیتے ہی فرشتہ آگے اندھے کے پاس چلا گیا، نابینے کے پاس چلا گیا، جو آنکھوں سے معذور تھا اس کے پاس گیا۔ اس وقت کا وہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے پاس اونٹ تھے، گائے تھی، بھینسیں تھی، بکریاں تھی، سب کچھ تھا۔ اس کے پاس گیا، جا کر غریبانہ شکل اختیار کر کے کہنے لگا کہ میں غریب مسافر ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، ضرورت کا ساز و سامان ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میری سواری بھی ختم ہو گئی، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، ایک اونٹ کی ضرورت ہے۔ تو نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بینائی عطا کی، تو ضرورت مند تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قدر مالا مال کیا کہ بڑے بڑے امیر تیری امیری پر رشک کرتے ہیں۔ اگر ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دیے گئے خزانے میں سے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے مال میں سے میں غریب کی مدد کر دے، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا او بھائی، ایک وقت تھا میں بھی تیری طرح کا غریب تھا، ایک وقت تھا میں بھی تیری طرح کا ضرورت مند تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، کوئی مجھے خیرات دیتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا، میں لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا ہو گیا تھا، لوگوں نے مجھے ذلیل کر رکھا تھا، میں لوگوں کے سامنے بھکاری بن کے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، مانگ کر کھاتا تھا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر اس قدر مہربان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی سے بھی نوازا اور ساتھ میں مال سے بھی نوازا۔ بھائی یہ میرا مال نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ کا مال ہے، اور تو میرے اللہ کا بندہ، یہ مال میرے رب کا ہے، رب کی طرف سے میرے پاس آیا ہے، اور تو بھی میرے رب کا ہے۔ جتنا ضرورت کا مال ہے یہاں سے نکال لے، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے میرے مال سے نکال لے، میں کبھی تجھے نہیں روکوں گا اور محسوس بھی نہیں کروں گا، تیرے اوپر غصہ بھی نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بس کرو زیادہ مال اٹھا لیا ہے، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تو مجھے دیتا جا، میں تیرے بندوں کو دیتا جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا اللہ اب رزق دینا بند کر دے، بہت سارا رزق ہو گیا، بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا اور میرے نبی اپنے عمر کو کہہ دو تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا میں اللہ کے بندوں کی راہ پہ مال قربان کر رہا ہوں، مال خرچ کر رہا ہوں، اللہ میری راہ پہ مال خرچ کر رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ غریب نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے غریبوں کی مدد کر رہا ہوں۔ ایک وقت تھا میں غریب تھا، لوگ میری مدد کرتے تھے،
اب اگر اللہ نے مجھے دے بھی دیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی غریب مخلوق کی مدد کیوں نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے کہا نا بھائی یہ مال میرے اللہ کا ہے اور تو بھی میرے اللہ کا ہے، ضرورت کی چیز اٹھا لے، میں نہیں روکوں گا تجھے، یہ سنتے ہی فرشتے نے کہا تجھے بہت بہت مبارک ہو، تجھے بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے امتحان میں ڈالا اور تو امتحان میں کامیاب ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا فرشتے میرے بندے کو کہہ دے، او میرے بندے تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے، تو میرا محبوب نکلا ہے۔ جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے نا، میں اسے دن بدن مالا مال ہی کرتا جاتا ہوں۔ جو میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے نا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی، وہ گھر غربت کی دلدل میں پھنستا نہیں ہے۔ جو گھر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم مالا مال بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ دیا گیا رزق واپس نہ چھینا چاہے، یاد رکھنا رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ کی طرف سے دیا گیا رزق بڑھتا جائے گا، مال میں برکت آتی جائے گی، رزق بڑھتا جائے گا، تمہیں امیر کرتا جائے گا۔ یاد رکھنا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے رزق کی ناشکری کرو گے، تو پھر جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں رزق وسیع عطا فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحات میں کچھ کر لو، انہی لمحات میں خدا اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آخری میسج دے کے میں اجازت چاہوں گا، اپنی اولاد کو جب بھی کھلانا حلال کا لقمہ کھلانا، حرام کے لقمے سے بچانا، حلال کا لقمہ کھلانا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلایا تو یاد رکھنا تمہاری اولاد کی آنکھوں میں سے حیا کا جنازہ نکل جائے گا، حیا کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا، غیرت کا جنازہ اٹھ جائے گا، تمہاری اولاد بے غیرت بن جائے گی، بے حیا کہلائے گی۔ دنیا میں رہنے والی کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بے غیرت ہو، دنیا میں رہنے والا کوئی بھی عزت دار باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا بے حیا ہو۔ ہر حال میں وہ نیک اولاد طلب کرتے ہیں، نیک اولاد، صالح اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا حیا کرے، تمہاری عزت کرے، تمہاری خدمت کرے، تو کوشش کرنا اپنی اولاد کو حلال کا نوالا کما کر ان کے منہ میں ڈالنا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔